اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات اور وہ حضرات اور خواتین جو لائیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے درس قرآن حدیث کو آج اتوار 14 نومبر ہے، 11:30 بجے کا وقت ہے اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان 12 دسمبر آج 12 دسمبر اتوار 12 دسمبر ہے، 11:30 بجے کا ٹائم ہے. القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو مجلس مذاکرہ یا درس قرآن حدیث منعقد کیا جاتا ہے. آج کے ہمارے درس قرآن حدیث کا موضوع ہے احیاء دین کی عظیم الشان تحریکیں دور جدید کے تناظر، اور یہ آج اس سلسلے کی دوسری نشست ہے. ہمارے مدرس جو ہیں جناب محترم مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں، جو کہ القادری یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے ڈین ہیں اور KSPL کے سابق ڈین، جامعہ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، اور جو ہے انہوں نے اقتصادیات میں USA میں PhD کی ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے جو اہم کتاب ہیں وہ درج ذیل دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد تجدید دین کی ضرورت کیوں. پوائنٹ نمبر 2، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، مجدد انفصالی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تجدیدی کاموں میں قدر مشترک کیا تھی. نمبر 3، ان تحریکوں کے نمایاں خلوخال کیا تھے اور انہوں نے زمانے پر کیا اثرات مرتب کیے. نمبر 4، ان تحریکوں کے تناظر میں ہمارے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن حدیث کا اس عنوان کا جو محرک تھا یہ تھا کہ ایک دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات اور اس طرح کی دیگر عوامل کی وجہ سے مسلمان معاشرہ، ایک نیک منطقی مسلمان یہاں تک کہ علماء اسی قدر مایوسی کا شکار، اور مایوسی الگ ذات سے تو نہیں ہے لیکن جو رجحانات ہیں اس معاشرے کے جو ٹرینڈز ہیں، جس طرح ایک عمومی طور پہ معاشرہ جاتا نظر آ رہا ہے، دنیا جس طرح جاتی نظر آ رہی ہے، تو اس عنوان کا تعین اور اس کا چناؤ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم یہ ایسا پہلو وہ نظرات کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے ظاہر لگتا ہے کہ سنگل ہینڈیڈلی، لیکن اس کے پیچھے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی آباء و اجداد میں بہت ساری ایسی معاونین قوتیں اللہ کی طرف سے موجود تھی جس کی بنا پہ وہ اتنا بڑا تاریخی کارنامہ دنیا سے کرے. اور ایک معنی پچھلی دفعہ جس بڑی ہستی کا ہم نے مطالعہ کیا اور جس کا تذکرہ کیا وہ مجدد انفصالی شیخ احمد سرہندی کی معروف ہستی تھی، اور ان کے چیلنجز، ان کے وقت کے حالات جو ان کو درپیش تھے، ان کے تناظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کا انتخاب کیا، ان کی ذات میں کیا خصوصیات تھیں، ان کی تربیت کیسے ہوئی، ان کا کچھ بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو شعور، ان کے اندر ایک شعور بیدار کیا اور اس کام پہ ان کو ان کا انتخاب کیا کہ جتنی اکبر کی وجہ سے جو تحریفات آئی تھیں، دین اکبر کی طرف وجہ سے، دین الہی کی وجہ سے، اس کا انہوں نے رفتہ رفتہ سدباب کیا، اس حد تک کیا کہ وہ دین الہی ہے اس کی جڑوں سے اس کو کاٹ دیا. اور بعد کے حکمران میں بتدریج جہانگیر
اکبر سے بہت بہتر تھا، شاہجہاں جہانگیر سے بہتر تھا، اور اورنگزیب کے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے دین کی تدوین کا ایک بڑا کردار ہے اور ان کی بھائی کا ایک بڑا کردار ہے۔ آج اس ہستی کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے، جس کا تذکرہ کریں گے، تو ان کو اس پہ علماء آپس میں اس بات پہ مجتمع ہے کہ اس دور میں نبوی محنت سیرت اور سنت کے مطابق جس شخص نے، جس ہستی نے اس کا بہترین طور پہ ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ وہ برکات، نصرت، وہ مدد، وہ غیبی اشارات سب ظاہر کیے، اور ایک بڑے وسیع حلقے پر، انسانوں کے ایک بڑے مجمع پہ اس کا ایک بڑا اثر پڑا، اور وہاں سے تاریخ کا رخ بدل گیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی ایسی تجدید کی، ایسی چیز کی، ایسی جدت تاریخی ہے، یہ نئی چیز لے کر آئے جو نبوی منہج سے ہٹی ہوئی تھی، نہیں، یہ اس دور میں نبوی منہج کا ہی ایک اظہار تھا، اور اس کی تعمیر تھی، اس کی ایک تعبیر تھی۔ ہمارے لیے ان کی یہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر دور میں نبوی محنت علیہ الصلوۃ والسلام کس منہج پہ ہوگی، کیونکہ ہر دور کے چیلنجز تھوڑے سے مختلف ہوں گے، ہر دور کے فتن تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر تو ہم ان ہستیوں کا ظاہر ادراک کر سکتے ہیں، چند ہی ہستیوں کو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی توفیق ہو کہ اور دوسری ہستیوں کی طرف جا سکیں، لیکن ان 4 ہستیوں کے جنہوں کا ہم نے نام لیا، یہ تقریباً سرتاج سمجھے جاتے ہیں ان مجددین کے بھی، جنہوں نے وقتاً فوقتاً، مجددین اس کے علاوہ بھی بہت ہے، مجددین اس کے علاوہ بھی بہت ہے، مگر ان میں تمام میں ایک جو یکساں خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام جو تھے، وہ یکساں خصوصیت ابھی شاہ ولی اللہ کے بیان میں بھی آئے گی، لیکن جو اجمالاً میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا منہج، ان کا مسلک کسی طور پہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مسلک سے، ان کے منہج سے ہٹا ہوا نظر نہیں آتا، اور جس کی دعوت انہوں نے دی وہ بھی بے عینی ہوئی دعوت تھی۔ اب اس کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا اور ان کی مساعی اور ان کی تمام جد و جہد کا خلاصہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اور یہ گھنٹے بھر کا ایک سیشن جو ہے، ایک مجلس جو ہے، وہ ظاہر ایک محدود تذکرے کا ایک تقاضا کرتی ہے، جس کے اندر ہم ہر چیز جزیات کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کر سکتے، مگر میرا جو یہاں پر اس عنوان کو منتخب کرنے کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ایک تاریخی قصے کے طور پہ ہم ایک مجلس منعقد کریں، بلکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ آج کل کے چیلنجز میں میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنی محنت کے مدار اور اس کے اسکوپ اور ڈومین کے حوالے سے کیا انٹرونشنز کی جائیں، کیسے دیکھیں، ہم میں سے ظاہر ہے کوئی شاہ ولی اللہ نہیں، ہم میں سے نہ کوئی مجد الفسانی ہے، لیکن اگر یہ 100x تھے اور ہم ان سے سیکھ کر، ان کو پڑھ کر اور ان سے انسپائر ہو کر اگر ہم 10x بن جائیں، اس کا سواں حصہ بھی بن جائیں، اور میں اور آپ ہم سب بن جائیں، تو معاشرے میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے، اس طرح سے تاریخ کا رخ مڑ سکتا ہے، اس طرح سے اصلاحات آ سکتی ہیں، اس طرح سے ریفارمیشن ہو سکتی ہے جس طرح سے حضرات جس پہ چھوڑ کے گئے، کیونکہ اب کوئی ایک شخص اتنا قوی نظر نہیں آتا جو ان تمام صفات کا حامل ہو، اس عزم کا اور اس للہیت کا اور اس قبولیت کا حامل ہو، تو ایک جماعت کیا وہ کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ جماعت اگر خصوصیات اڈاپٹ کرے تو کیا وہ اس راستے پہ چل کے وہ کنٹریبیوشن کر سکتی ہے؟ تو ہم اس عنوان سے اس کو نہ صرف ایک طالب علم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے ایک شخص کے طور پہ پڑھ رہے ہیں جس کا ایک یعنی اس بات پہ اتفاق ہے علماء کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کا ہر شخص مکلف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیری کرنے کے لیے۔ تو ہم اس مشن میں ہمارے سب سے بڑے ہیروز کون سے تھے؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین تھے، اس کے بعد تبع تابعین تھے، لیکن ایسے حالات میں جس میں فتنہ اور جس میں دنیا پرستی اور نفس پرستی اور توہم پرستی اور بدعت اور شرک کا اتنا زیادہ اتنی زیادہ اشاعت اور اس کی اتنی زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو گیا ہو،
تو وہاں پر ان کون ہستیوں کس ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو اٹھایا اور انہوں نے اس محنت سے اس کا بڑا ایک ہیروئک مقابلہ کر کے ان ٹرینڈز کو کنٹرول کیا، ان تمام جو رجحانات تھے سوسائٹی کو اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس میں ہمیں بہت ساری اس میں عبرت اور بہت سارے اسباق اور بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے، اور اس میں کچھ ذاتی معاملات میں بھی ہیں، کچھ اخلاقی طور پہ بھی ہیں، کچھ سیاسی طور پہ بھی ہیں، کچھ معاشی طور پہ بھی ہیں۔ ہر چیز کا ہمیں سبق ان حضرات کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ سیٹ اپ کر رہے ہیں اور وہ اس کو ساتھ ہی اس کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں بنیادی طور پر آپ جو سیٹ اپ کر لیجئے گا تو مجھے ایک دفعہ بتا بھی دیجیے گا۔ جی، میں تمیری بات تھوڑی سی لمبی اسی لیے کر رہا ہوں کہ سیٹ اپ ہو جائے اور بات چیت ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال اگر میں تھوڑا سا سامعین سے اگر انٹریکٹیو وے میں کچھ تھوڑا سا گفتگو کر سکے کہ آپ حضرات کے خیال میں جو دور تھا شاہ ولی اللہ کا، وہ کون سا دور تھا؟ اچھا، یہ شاہ ولی اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے پورا ان کا مقالہ تقریباً حفظ کیا تھا اپنی پاکستان اسٹڈیز کے امتحان کے لیے جو میٹرک پڑھا جاتا، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ او لیولز یا میٹرک میں شاہ ولی اللہ کو بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ سے نیچے آپ آ جائیں تو بہت سارے اختلافات ملتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کی ذات پہ سارے تقریباً فرقے متفق ہیں ان کی ذات پہ۔ شاہ ولی اللہ کا دور جو ہمارے پچھلے ہیرو تھے، میں ہیرو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج کل کے زمان میں عام فہم ہے، جو ہمارے پچھلے مجدد تھے اور محی الدین تھے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ان کا زمانہ شاہ ولی اللہ کے زمانے سے قریباً 80 سے 100 سال قبل کا ہے، اور 80 سے 100 سال کے بعد شاہ ولی اللہ کا ظہور ہوا۔ شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی تمام خدمات، ان کی عمر جو تھی تقریباً 61 سال بتائی جاتی ہے، اور اسے قلیل سے عرصے کے اندر انہوں نے وہ تمام چیزیں کی۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کی جائے۔ اس کے بعد ایک نشست ہم اور چاہیں گے، الطاف بھائی، ایک نشست اور ہم چاہیں گے جس میں ہم امام غزالی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ کا تذکرہ کر کے اس بات کو پھر سلسلے خود۔ جی انشاءاللہ تیسری بس ایک اور چاہیے جی، تیسری نشست ہم چاہیں گے، کیونکہ وہ پھر 2-4 ایسی اور ہستیاں جو مجددین کے اس درجے تک پہنچتی ہیں، پھر ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ تطبیق اور تلخیص کی جائے تمام چیزوں سے، اور لیسنس تو ہر دفعہ ہم ڈرا کرتے ہیں، لیکن آخری اس میں ذرا سا اس کا خلاصہ کر دیا جائے۔ جی 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 بالکل۔ میں نے سنا یا پڑھا ہے کہ جب شاہ ولی اللہ نے جب ترجمہ کیا قرآن پاک کا تو اس پہ حملہ ہوا تھا، لوگوں نے جی روایت میں آتا ہے، اعتراض کیا کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیوں کیا؟ بالکل ان کے اوپر حملہ ہوا، اور ان کے چند رفقا ان کے ساتھ تھے، اور حملے میں لوگ مسلح بھی تھے۔ وہ جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ مسلمان تھے؟ ہاں مسلمان تھے، اور بنیادی طور پہ ان کے پیچھے علماء تھے جو اس بات کو قطعاً غلط سمجھتے تھے، تحریف سمجھتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے۔ وہ جو علماء تھے وہ کون سے؟ دیکھو اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ تھا نا، ایسا نہیں کہ شاہ ولی اللہ پہلے تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ سے پہلے بھی قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں ایک تفسیر کے تحت کیا گیا تھا، اور جی ہاں نہیں، اس سے پہلے فارسی میں ایک ترجمہ کیا گیا تھا، کیونکہ فارسی بر صغیر کی بھی زبان تھی فارسی میں کیا تھا جی، تو اس سے پہلے بھی فارسی کے ترجمہ موجود ہیں، لیکن اس کو ایران میں ہوا تھا، ایرانیوں نے کیا؟ ہاں لیکن وہ یہاں پہ بھی آیا تھا کہ فارسی جو تھی وہ ہندو پاک کی زبان بھی تھی، تو لیکن یہ کہ اس میں اتنا زیادہ اس میں شور غلغلہ نہیں ہوا کہ اتنا مقبول بھی نہیں ہوا تھا، اور شاہ ولی اللہ کی جو حیثیت تھی اور ان کی جو مقبولیت عام تھی، اس کی وجہ سے پھر ان کو یہ چیز، اور یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو تجدید کے کام ہیں اس کے لیے ایسی مسلم شخصیت کو اٹھاتا ہے۔ فارسی میں ترجمہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ
اس وقت اتنی ڈیولپ نہیں نہیں، ہوئی. اردو ان کی اگلی نسل میں سمجھے زیادہ ہوئی، تو چنانچہ ان کے دونوں بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر نے اور شاہ رفیع الدین نے. اس پہ بھی انشاءاللہ یہ تفصیل سے آ رہی ہے بات انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ کریں. اور کوئی سوال؟ یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے تحت، لیکن اگر آپ کے ساتھ سب کے سب جو شاہ ولی اللہ پہ کیوں آگے سند ان پہ موقوف ہے نا. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں شاہ ولی اللہ کے بعد جو ہیں وہ ان کے جو نواسے تھے شاہ محمد اسحاق، اور اس کے بعد بھی جو ہمارے جتنی بھی سندیں وہیں جا کے ملتی ہیں. پھر اس طرق سے شاہ ولی اللہ، پھر شیخ محمد ابو طاہر محمد الکردی جو وہاں کے تھے، مکے کے تھے، یعنی حجاز کے تھے، اور ان حضرات تک جا کے ملتی ہیں. تو نیچے سے جتنی سندیں ہیں وہ ہر ایک کو، کیونکہ عالی ترین سند ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سند کا جس کو علم ہو وہ جانتا ہے کہ ایک سند ہوتی ہے جس میں واسطے کم ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے واسطے کم ہوتے ہیں. تو وہ سند جس میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں اتنی ہی وہ عالی شمار ہوتی ہے، اور جس میں جتنے واسطے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ اتنی کم شمار ہوتی ہے. جو شاہ ولی اللہ جو سند لے کر آئے حجاز سے، جب واپس آئے تو ان کی سند عالی مانی گئی. پھر شاہ ولی اللہ کا اپنا ایک مرتبہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس ملٹیپل سندیں بھی ہوتی ہیں، مگر اس سند کو وہ دوسری سند پہ ترجیح دیتے ہیں. تھوڑا سا یہ بات آتی ہے کہ ابھی بھی شاہ ولی اللہ کی ذات جو ہے وہ سلفی حضرات، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات اور بریلوی حضرات کے نزدیک مسلم اور جامع ہے، اور وہ اس کی وجوہات بھی میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. میرا خیال ہم شروع تو کر دیتے ہیں، پھر میرا خیال یہاں ریکارڈ ہو جائے گا نا، تو یہ پھر تھوڑا سا ایڈٹ کر کے لگا لو. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی مجھے پھر آدھے گھنٹے میں، ایکچولی آج میری فلائٹ بھی ہے اسلام آباد کی، تو وہ میں زیادہ ایکسٹینڈ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ حضرات سے جو ٹائم لیا وہ اس کے حساب سے. دیکھیے بنیادی طور پہ ہمیں تھوڑا سا اس پس منظر بیان کرنا پڑے گا پہلے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اپنی تاریخ کی کتابوں میں کہ سندھ باب الاسلام ہے، محمد بن قاسم کے ذریعے سے یہاں پر علم پہنچا، یہاں پر دین پہنچا، یہاں پر ایمان پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا. مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ عرصے تک رہ سکی حکومت، اور اس کے بعد ملتان تک وہ آئی، اس کا دارالحکومت بھی بنا ملتان، اور ساری چیزیں ہوئی. لیکن بعد میں جو فتوحات کا دروازہ محمود غزنوی کے ذریعے سے کھلا، تو مسلمانوں کی آمد صحیح معنوں میں حکومت کا قیام اس کے بعد ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مسلمانوں کی حکومت کا قیام جو ہے وہ ایک مستحکم حکومت کا قیام اس وقت ہوا جب غزنویز اور لودیز اور غوریز اور یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی. یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں سے تھوڑا سا جغرافی، یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ 3 گھنٹے کی فلائٹ پہ، جو مکہ مکرمہ ہے، جدہ ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے درمیان، 4 گھنٹے کے درمیان، اور وہاں پہ ہم مکے جا سکتے ہیں. وہ بڑے نامساعد حالات تھے جن میں لوگ سفر کر کے پہنچتے تھے. تو ایک ہے کہ براہ راست جو مرکز تھا توحید کا اور ایمان کا اور صحیح عقائد کا، حجاز، وہاں سے دین پہنچتا. ایک کہ وہ گھوم کر ایران سے، توران سے، ماوراء النہر سے، خراسان سے اسلام پہنچتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے صوفیہ بزرگ کو بھیجا جنہوں نے دین کو پھیلانے میں، ہندوؤں کو مسلمان کرنے میں، دین کی اشاعت و تبلیغ میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس سے بڑی زبردست ایک روحانیت آئی. لیکن کچھ قرآن و سنت پہ زور اور ایمفیسس کم ہونے کی وجہ سے، کچھ دوسری تعبیروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کچھ قرآن جو دین کے حقیقی اور اصلی ماخذ ہیں، قرآن کریم اور حدیث شریف، اس سے کچھ بود پیدا ہوتا چلا گیا. خاص طور پہ یہ سب کانٹیننٹ جو تھا جسے بر صغیر کہتے ہیں، اس کے اندر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی طرح، یہ دوسرے بڑے مجدد ہیں، ان دونوں کا کچھ تیسرا نہیں ہے. اگر ان دونوں کا نام لیا جاتا تو تیسرا اس کلب میں کچھ قابل نہیں کہ اس معیار سے اوپر جائے. عجیب بات ہے کہ دونوں فاروقی النسل تھے، اور ان کا نسب جو تھا ڈاکیومنٹڈ تھا، اور یہ عربوں میں جو مسلمان کے وہ خاندان جو عرب ممالک سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، ان کی خصوصیات میں شمار کیا گیا کہ ایک تو وہ اپنی عربیت کو اور اپنے دین کو، اس کی غیرت کو، اس کی حمیت کو، اور ساتھ ساتھ اپنے شجر نسب کو بہت سنبھال کے رکھتے، اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے. اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا تاریخ میں کہ آخر یہ لوگ عرب چھوڑ کر
یا عرب ممالک چھوڑ کر کے ہندوستان کیوں تشریف لائے؟ تو اس کا جواب مورخین نے دیا ہے شاہ ولی اللہ کے کیس میں ان کے جو سب سے بڑے جد امجد حضرت تقی الدین غالباً نام تھا ان کا مفتی، وہ تشریف لائے تھے، اور وہ لائے تھے کچھ 7ویں 8ویں صدی ہجری کے اندر. اور اس کا سب سے بڑا محرک یہ بنا تھا کہ وہ لوگ، ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے خاندان جو تھے، وہ عراق میں آباد تھے، اور عراق میں جو تھا اس وقت وہ تاتاری شورش کا نشانہ بنا ہوا تھا، اور جو یہ بر صغیر تھا وہ تاتاری فتنے سے محفوظ تھا. اور یہاں کے جو ترکی النسل جو بھی امراء تھے، سلاطین تھے، وہ انہوں نے اس طرح سے اسٹریٹجی رکھی ہوئی تھی، نہ تو وہ زیادہ تاتاریوں کو ٹیمپٹ کرتے تھے، لیکن جہاں ان کے حملے ہوتے تھے اس سے بڑے زبردست طریقے سے نمبر آزما ہوتے تھے. تو بہت سارے عرب خاندان جو تھے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا، تو شاہ ولی اللہ کے خاندان نے بھی یہاں کا رخ کیا. شاہ ولی اللہ کے خاندان کے اندر جو کچھ ان کے آباء و اجداد میں سے جو کچھ قابل ذکر ہیں، جن کا انہوں نے اہتمام سے ذکر بھی کیا انفاس العارفین میں یا دوسری کتابوں میں، تو ان میں سے ایک ان کے بزرگ تھے جو ان کے پر دادا لگتے تھے. ان کا نام تھا شیخ معظم، شیخ منصور کے بیٹے تھے، اور ان کی شجاعت کے بارے میں بڑے واقعات مشہور تھے. مثال کے طور پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک ہندو راجا سے جنگ ہوئی، اور شیخ معظم کے والد شیخ منصور کے بارے میں مشہور ہوا کہ ان کو شہید کر دیا ہندوؤں نے. تو شیخ معظم جو صرف 12 سال کے تھے، وہ ان کو اتنا جوش آیا اور ایسی شجاعت کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ وہ لڑتے ہوئے، صفیں چیرتے ہوئے وہ بادشاہ کے جو ہندو راجا تھا اس سے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پہ ایک پہلوان کھڑا تھا ان کے، اس کے گارڈ کے طور پہ، اس کو بھی وہاں پہ قتل کر دیا. اور پھر ایک ہجوم نے ان کو گھیر لیا اور ان کو پکڑ لیا، اور راجا نے کہا کیا کرتے ہو، یہ اس عمر میں اتنی شجاعت کا مظاہرہ اتنا نایاب ہے کہ اس کو ہرگز کسی طرح کی غضب نہ پہنچے. اور پھر اس سے بات چیت کی کہ تمہیں اتنا شجاعت اور اتنا حوصلہ تمہیں کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی کہ میرے والد کو شہید کر دیا گیا، اور اس پہ میں نے کہا یا تو میں راجا کو، ہندو راجا کو قتل کر دوں گا یا خود مارا جاؤں گا. تو اس نے کہا یہ بات غلط ہے، تو وہاں دیکھو جھنڈے اٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے والد صاحب جو ہیں صحیح حالت میں موجود ہیں. لیکن وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ان کے والد کی یعنی شیخ منصور کی تمام شرائط کو مان لیا، اور اس لڑکے کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ صلح میں بدل گئی. ایک اور واقعہ ان کا آتا ہے کہ ایک دفعہ گاؤں میں حملہ ہوا اور کچھ ڈاکو آئے، اور اس وقت اور لوگ موجود نہیں تھے. تو شیخ معظم کو پتہ چلا، اور اس وقت شیخ معظم ظاہر ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کھانا رکھ دیا گیا تھا سامنے، تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کھانا کھایا. اس کے بعد اپنی زرہ منگوائی اور گھوڑا منگوایا، اور اس کے بعد گھوڑے پہ گئے. کچھ زمیندار گاؤں کے ان کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے چاہا کہ ہم ان کے ساتھ جائیں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں اور اپنے مال مویشی چھڑا کے لے کر آئیں. تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جس تیزی کے ساتھ میرا گھوڑا جائے گا اس کے ساتھ تم میری رفتار کے ساتھ پیس نہیں رکھ سکو گے، تو تم پیچھے رہو. تو ان کے ساتھ صرف ایک آدمی جو ان کے ساتھ ان کی گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ کر سکتا، ان کے ساتھ گیا، اور انہوں نے وہاں پہنچ کے ان کو آ لیا، اور ان پہ ایسی انداز سے تیر اندازی کی کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو انہوں نے کہا ایک دوسرے کو باندھو، اور ان کو پکڑ کے واپس لے کر آئے، اور ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ دوبارہ کبھی تم اس گوٹ کا، اس گاؤں کا رخ نہیں کرو گے. اس کے بعد ان کو چھوڑا اور سارے مال مویشی ان سے بازیاب کیے. یہ شجاعت کے واقعات اور بھی چلتے ہیں. شیخ وجی الدین جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دادا تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے اندر شروع سے باطنی قوت اور روحانیت کے بڑے اثرات تھے، اور ایک طرف بہت متقی بھی تھے، دوسری طرف بہت شجیع بھی تھے، بہت زیادہ شجاعت والے بھی تھے. اور ایک ہی وقت ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا اہتمام کرتے تھے تمام چیزوں کو. مثال کے طور پر ایک دو بڑے حیرت انگیز واقعات ان کے بارے میں آتے ہیں کہ عام دستور تھا کہ جہاں سے لشکر گزرتا تھا وہاں پہ وہ اپنے جانور عام طور پہ چھوڑ دیتے تھے، وہ آس پاس جو کھیت کھلیان ہوتے تھے اس کے اندر وہ جا کے چرتے تھے. ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جو تھے یہ اپنے جانور کو باندھ کے رکھتے تھے، اس کو جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کو خود کو فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، اور پھر کہتے تھے کئی دو تین دن ایسے گزر جاتے تھے، نہ تو یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے مال مویشی کو ہاتھ لگاتے تھے، نہ جانوروں کو چرنے کی اجازت دیتے تھے. اور پھر غیب سے اللہ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رزاق ہے وہ ان کے رزق کا انتظام کرتا تھا اور ان کے مال مویشی کے اس کا انتظام کرتا تھا. ان کے والد صاحب کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو نانی تھیں، ان کی جو دادی تھیں، ان کے والد کی والدہ، ان کے والد یعنی ان کے والد بتا رہے ہیں شاہ
شاہ عبد الرحیم بتا رہے ہیں کہ میری والدہ جو تھیں، یعنی میرے نانا جو تھے، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں، شاہ رفیع الدین ان کا نام تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ترکہ تقسیم کر دیا تھا. تو میری والدہ کو ترکے کے اندر شجرہ یعنی تصوف کا شجرہ اور ساتھ ساتھ کچھ کتابیں جو علم کی تھیں، جو کتابیں باطنی علم کی یعنی تصوف کی تھی، وہ ملی. ان کی والدہ نے ان کے والد کو کہا کہ یہ بچی تو غیر شادی شدہ ہے، اس کے جہیز کے لیے کچھ چھوڑنا چاہیے تھا، نہ کہ تم اس کو کتابیں دے. تو انہوں نے بولا کہ اس کی نسل میں مجھ پہ منکشف ہوا کہ اس کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کا قدردان ہوگا اور ہماری روایات کو آگے بڑھائے گا. تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں جب شعور کی عمر کو پہنچا تو میری والدہ نے وہ کتابیں مجھے دیں اور ان کتابوں سے میں نے استفادہ کیا. شاہ عبد الرحیم صاحب کی ذات بھی جو تھی وہ باطنی کمالات کی حامل بھی تھی اور علم کے بھی ایک بڑے مقام پہ تھی. شاہ ولی اللہ اپنے والد کا ذکر بڑے تقدس سے اور سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ مجھے ملا، جو کچھ مجھے تربیت ملی، وہ انہی کی مرہون منت تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ہندوستان کے اندر تصوف کا، صوفیہ کا، فقہ الباطنی کا ایک بہت عروج تھا، اس کی ایک بہار تھی. تو بڑے بزرگان دین جو تھے وہاں پہ، یہاں تک کہ جو انہوں نے خود، جو شاہ عبد الرحیم جس سے خود جنہوں نے استفادہ کیا، وہ کوئی دوسری ہستی نہیں تھی بلکہ خواجہ باقی باللہ کے فرزند تھے. ان سے براہ راست انہوں نے استفادہ کیا اور مشائخ سے استفادہ کیا. اور ان کی طبیعت کے اندر یہ رجحان تھا کہ وہ باطنی قوت کے بھی حامل تھے، اللہ سے بھی ایک بڑا زبردست تعلق تھا، اور شریعت کے اندر وہ کسی چیز کو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ تصوف کا رجحان ہوتا ہے نا، علم باطنی کا رجحان ہوتا ہے، وہاں پہ شریعت کی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو ان حضرات میں یہ چیز بدرجہ اولیٰ تھے. انہوں نے ایک دفعہ یہ فرمایا، شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کا ذکر بڑی تعظیم سے کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں چاہوں تو فصوص الحکم کا درس دوں اور اس کو قرآن و سنت سے موافق کر کے دکھاؤں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ زیادہ تر طبقہ اس کو سمجھ نہیں سکے گا اور زندگی الحاد اور بدعات میں مبتلا ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو تھوڑا سا روکا اور انہوں نے وہ دروس نہیں دیے. انہوں نے اپنے بیٹی کی تربیت، اب آ جاتے ہیں شاہ ولی اللہ پہ اور ان کے بچپن پہ. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد تھے، ان کی اولاد، ان کی پہلی شادی ہوئی بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی، لیکن کچھ غیبی اشارات اور کچھ ایسے ان کو خواب میں کچھ چیزیں آئیں اور کچھ ان کو ایسی وجدان ہوا کہ جس کی بنا پر انہوں نے ارادہ کیا کہ دوسری شادی کریں گے تقریباً 60 سال کی عمر میں. اور اس 60 سال کی عمر ان کی شادی ہوئی. جو خاتون تھیں، جو والدہ تھیں شاہ ولی اللہ کی، وہ ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف علم القرآن، دوسری طرف علم الحدیث اور تیسری طرف تصوف اور روحانی علوم کی ایک ہی وقت میں ماہر تھی. اور ان کے جو والد تھے ان کے میں نے تذکرہ کیا، تو شروع سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ شروع سے، اچھا اس میں ان کو کوئی بشارات بھی ہوئیں. کوئی 60 سال کے تھے جب یہ شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے دیکھا بھی، کچھ خواب میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے جا کے ان سے ایک بڑا کام لے گا. 7 سال کی عمر ہوئی شاہ ولی اللہ کی. 5 سال کی عمر میں ان کو مکتب میں داخل کیا، جہاں پہ انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، عربی پڑھنی شروع کی، دوسری کتابیں پڑھنی شروع کی. 7 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ تہجد میں اٹھتا تھا اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا تھا. اور 7 سال کی عمر میں ان کی حفظ کی تکمیل بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ ان کی کتابیں شروع ہوئیں، بڑی کتابیں جس کے اندر فقہ، اصول فقہ اور دوسری کتابیں انہوں نے پڑھیں. اور آہستہ آہستہ 15 سال کی عمر تک ان کی تعلیم کی تکمیل ہوئی، جس کے اندر فقہ کے اندر وہ جو کتابیں ہم بھی آج بھی درس نظام میں پڑھائی جاتی ہیں، جس کے اندر ہدایہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اور اصول فقہ کے اندر حسامی اور توضیح و تلویح، بہت ایڈوانس کتابیں. میں PhD کرنے کے باوجود جب میں اس کو پڑھتا تھا تو پتہ نہیں کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، کتنی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں. شاہ ولی اللہ نے وہ کتابیں 15 سال کی عمر میں ختم کر لی تھی. اسی طرح سے انہوں نے طب بھی پڑھا، انہوں نے ریاضی بھی پڑھا، انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا، انہوں نے منطق پڑھی، یہ ساری کتابیں بھی پڑھی. اور اس کے بعد ان کی تدریس کا وقت شروع ہو گیا. اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے صحاح کی کچھ کتابیں پڑھیں، بخاری پڑھی، ترمذی پڑھی، مشکات شریف پڑھی، اور ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں بھی شامل ہوتے رہے. تو ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب سے وہ بیعت بھی ہو گئے. اس رسائل نقش بندیہ اور عوارف کے کچھ رسائل بھی پڑھنا شروع ہو گئے. تصوف بھی جو تھا نا، وہ تعلیم کا حصہ اس طرح سے بن جاتا کہ تعلیم و تربیت میں فرق بتانا مشکل ہوتا تھا. تعلیم میں تربیت ہو رہی تھی تو تربیت میں تعلیم ہو رہی ہوتی تھی، تو لائن ڈرا کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا.
تو اس کے بعد شاہ ولی اللہ جو تھے ان کے اندر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت قوی الحفظ تھے، یعنی جو چیز پڑھتے تھے ان کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتی تھی. اس کے بعد وہ اپنے تکمیل کرتے رہے اپنی علم کی اور اپنے وجدان کی. وہ اس کے بعد تدریس میں مشغول رہے، مختلف کتابیں پڑھاتے رہے، علم اور حکمت کی بھی، فلسفے کی بھی، قرآن حدیث کی بھی. 30 سال تک پڑھاتے رہے. 30 سال کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے سفر کیا حجاز کا، 1 سال وہاں پہ رہے. اور اس 1 سال کے اندر یاد رکھیے گا کہ شاہ صاحب ایسے نہیں کیونکہ طفل مکتب کے طور پر اٹھ کے گئے ہیں، وہ حدیث پڑھانے والے تھے. تو جب وہ 30 سال کی عمر میں گئے تو مصلح حنفی کے قریب ان کو دعوت دی گئی اور طلباء کے اور علماء کے اصرار کے تحت انہوں نے وہاں پہ درس حدیث دینا شروع کیا، درس قرآن حدیث دینا شروع کیا. لیکن وہاں پہ باقاعدہ جو محدثین تھے، جس میں سب سے بڑا نام ان کے مشائخ میں حضرت محدث ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی ثم المدنی کا ذکر آتا ہے، ان کے ساتھ ان کی بڑی موافقت ہوئی اور ان سے انہوں نے سند حاصل کی. اچھا، یہ حضرات اس وقت مدینہ مکہ کے اندر بھی، حجاز کے اندر بھی یہ تصوف کے قائل تھے اور تصوف سے استفادہ بھی کرتے تھے، اور تصوف میں اسی حد تک تنقید کرتے تھے جہاں پہ غلط عقائد اور غلط پریکٹسز آ گئی تھی، اس سے زیادہ تنقید نہیں کرتے تھے. تو شاہ ولی اللہ نے بھی ان سے استفادہ کیا. اور عجیب بات ہے کہ ان کے استاد ابو طاہر الکردی یہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے سند میں بھی بات لکھی شاہ ولی اللہ کہ میں شاہ ولی اللہ کو الفاظ کی سند دیتا ہوں، یعنی حدیث کے متن کی اور اس کی روایت کی سند دیتا ہوں، اور شاہ ولی اللہ سے ان کے مطالب اور معنی سیکھتا ہوں. یعنی استاد کیا کہہ رہا ہے کہ میں شاگرد سے، یعنی شاہ ولی اللہ سے میں سیکھ بھی رہا ہوں. شاہ ولی اللہ پہ اس زمانے میں کچھ ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے ہندوستان میں جتنے بھی فتنے اس وقت رونما ہوئے، اور اس میں کچھ بدعات کا فتنہ تھا، کچھ اس میں شریعت اور بہت ساری دوسری ہندوانہ رسموں کا خلط ملط ہونے کا فتنہ تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی تھی جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ پہ غلبہ ہوا. اور کچھ اندر سے طبیعت کا تقاضا بھی ہوا، کچھ غیبی اشارات بھی ہوئے کہ شاہ ولی اللہ نے طے کیا کہ مجھے جا کر واپس اصلاح کا کام کرنا ہے. اور اصلاح کی جو محنت تھی اس کے اندر چند کارنر سٹون تھے، ان کی محنت کے چند کارنر سٹون تھے. انہوں نے جب تجزیہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ عرب میں، جزیرۃ العرب میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، جن کی زبان عربی تھی اور جہاں سے بہت انڈائریکٹ وے میں اسلام نہیں داخل ہوا تھا، براہ راست اسلام آیا تھا، صحابی آئے تھے، وہاں سے اسلام جو ہے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا تھا. وہاں پر بھی توحید کی جو پیورٹی ہے اور توحید کی جو ایک پرسٹین، ایک سمجھیں ایک انڈائلیوٹڈ فارم تھا، اس کے اندر بہت سارا بگاڑ اور بہت سارا ڈائلیوشن، بہت سارا خلط ملط پیدا ہو گیا تھا. رسومات عبادات میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں، اور یہاں پر ہندوستان میں تو اس کا غلبہ اور بھی زیادہ تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو مشائخ تھے، جو علماء بھی تھے، عام طور پہ ان کی جو سنٹرالٹی تھی، یہ جو مرکزیت تھی قرآن کی اور حدیث کی، وہ وہاں سے زائل ہو گئی تھی. اور اس کے بجائے جو آپ دیکھیں، جو آپ ایجوکیشن سسٹم میں جو تعلیم کا مکس رکھ رہے ہیں نا، کہ کتنی منطق ہے، کتنا فلسفہ ہے، کتنا علم الکلام ہے، کتنا قرآن ہے، کتنا حدیث ہے، کتنا صرف اور نحو ہے، اس کا بیلنس بھی آگے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا مزاج اور معاشرے کے اندر قرآن حدیث کی اہمیت کیا ہوگی، فلسفہ منطق کی اہمیت کیا ہوگی، زبان کی اور شعر و شاعری کی اور علم نجوم کی اور ان تمام چیزوں کی اہمیت کیا ہوگی. تو یاد رکھیے کہ اس وقت جو نصاب تھا، جس طرح سے بھی پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ان علماء کی محنت کو اور کاوش کو قبول کرے، ان کی تنقید نہیں ہے، لیکن عام طور پہ وہ حالات ایسے تھے جس کے اندر قرآن حدیث کی جو مرکزیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اور قرآن و حدیث تک جو رسائی بھی تھی وہ کس طریقے سے تھی کہ آپ جب فقہ اور اصول فقہ پڑھتے تھے، اور دیکھیں اصول فقہ اور فقہ سے کوئی انکار نہیں ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اس کے اندر جو دلائل لے کر آتے تھے، اس میں جو نقلی دلائل ہوتے تھے، اس کے ضمن میں قرآن اور حدیث کی آیتوں کا ذکر آتا تھا. اور یہ بھی آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ علم الاحکام کی آیات، قرآن کی 6600+ آیات میں سے علم الاحکام کی آیات، جہاں سے احکام مستنبت ہوتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، وراثت کیسے تقسیم کی جائے، حج کیسے کیا جائے، اور
نماز مختلف نمازیں کیسے پڑھی جائے, قصر کیسے ہو, تیمم کیا ہے, یہ تمام آیات ملائی جائیں تو ان 6600 پلس آیات میں سے صرف 500 550 آیات بنتی ہیں جو علم الاحکام کی ہیں. تو ان سے آیات تک تو رسائی ہو جاتی تھی, لیکن قرآن کو جو ایک فیض ہے مسلمان کے لیے, جو صحابہ کی زندگی میں بدرجہ اولا قائم تھا, اور ان کی زندگیوں میں وہ رات میں پڑھ کے ان کے ذہنوں پہ بھی اثر کرتا تھا, ان کے دلوں پہ بھی اثر کرتا تھا, جس کو پڑھ کے وہ تہجد میں روتے تھے, وہ کنیکشن انڈیا کے مسلمانوں کے اندر یکسر ختم ہو گیا تھا. عوام تو عوام, وہ خواص میں بھی نہیں تھا. تو جس قسم کی للہیت, جس قسم کا سنت کا اتباع, جس قسم کی قرآن کی تعلیمات کی پابندی ہونی چاہیے تھی, وہ آہستہ آہستہ کر کے بہت کمزور پڑ چکی تھی. تو شاہ ولی اللہ کا ایک کارنامہ یہ تھا. اچھا, یہ کارنامہ جو شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن کا ایکسس علماء کو بھی اور عوام کو بھی دے دیا. جو ابھی ہمارے جو بھائی سوال کر رہے تھے اس کے ضمن میں بات آ گئی کہ انہوں نے فتح الرحمان کے نام پہ ایک فارسی ترجمہ لکھا, اور اس فارسی ترجمے کے اندر, کیونکہ فارسی جو تھی وہ اس وقت انڈیا کی خاص و عام کی زبان تھی, فارسی سب سمجھتے تھے, تو فارسی تک لوگوں کی رسائی تھی. تو جو بھی طبقہ پڑھ رہا تھا تو اس کو قرآن کی میننگ کا ایکسس مل گیا, یعنی قرآن کے معنی و مطالب جو کہ عربی کے بعد کی وجہ سے عوام کو تو بالکل ہی حاصل نہیں تھے, اور علماء کا مزاج بھی نہیں رہ گیا تھا, تو ان کو حاصل ہو گیا. اس پہ انہوں نے, جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ ان پہ حملہ بھی کیا گیا, اور ان کے کچھ وفادار ساتھیوں نے شاہ ولی اللہ کا گھیرا, اور شاہ ولی اللہ نے ایک چھڑی اٹھائی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں, اور انہوں نے ایک عجیب, اللہ والوں کا ایک جلال ہوتا ہے, کیونکہ ان کو اتنا یقین ہے. اور ایک جملہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا ان کی سیرت سے, کہ وہ جملہ جو ایک مین ٹیک اوے ہے آج کی پوری ہمارے اس سیشن سے, میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا جملہ کیا تھا. اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ شاہ ولی اللہ پہ وہی کیفیت طاری تھی کہ کس قدر اللہ کی معیت کا استحضار تھا کہ انہوں نے چھڑی کو لیا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ مجمع میں گھس گئے, اس کو چیرتے ہوئے نکل گئے. اس مجمع کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو فالو کرتا. تو ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ جو ان پہ ظلم ہوا, لیکن ان اللہ والوں کا ایک روب, دبدبہ اور جلال بھی ایسا تھا, اور پھر جو ان پہ مشکلات یا مصائب آئے ان سے بڑا مقابلہ بھی کیا. تو خیر یہ, لیکن اس سے کیا ہوا کہ یہ جو پچھلا میں ایک ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی فارسی کا ایک تفسیر کے تحت ایک ٹرانسلیشن اور ہوا تھا, لیکن اس فارسی کے جو ترجمے کو مقبولیت عام حاصل ہوئی, اور اس پہ ہی شاہ ولی اللہ نے بس نہیں کی, بلکہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا درس قرآن کا, اور اس درس قرآن کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی دہلی اور اس کے اطراف میں, اور لوگ دور دور سے آ کے اس درس قرآن کے حلقے کو سنتے تھے. اور اس کا سلسلہ کسی حد تک ان کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دہلی میں جاری کیا رکھا, اور اس سے بھی بعض لوگوں نے فیض اٹھایا. شاہ ولی اللہ نے جو ترجمہ کیا فارسی کا, تو اسی کی بنا پر, کیونکہ کچھ 50 60 80 سال کے عرصے میں فارسی جو تھی وہ عوام کی زبان کے طور پہ ختم ہوتی جا رہی تھی, اس کی جگہ ریختہ یا ہندی اور اردو زبان لے رہی تھی. تو شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے, 2 صاحبزادے, شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جنہوں نے با محاورہ سلیس ترجمہ کیا, اور شاہ رفیع الدین نے عکسی ترجمہ کیا. عکسی یعنی تحت اللفظ ترجمہ کیا, کہ جو قرآن کے الفاظ تھے اس کے تحت. اور میں اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میں تھوڑا سا دیندار ہوا اور مسجد جانے لگا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ دیوبندیت کیا ہے, بریلویت کیا ہے, کیونکہ ہمارے جو گھر میں تھا وہ کچھ میلادیں ہوتی تھیں, کچھ مکس قسم کا تھا, اور نمازوں کی پابندی نہیں تھی, مسجد کو جاتا نہیں تھا. جب میں تھوڑا سا 17 سال کی عمر میں اس طرف آیا تو میں نے کہا بھیا میں تو کسی مولوی پر ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا, مجھے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط, تو میں ترجمہ قرآن کا پڑھوں گا. جو قرآن کا ترجمہ جو میں نے انتخاب کیا تو اس کے اندر وہ پہلی لائن میں جو تھا ترجمہ تھا وہ شاہ رفیع الدین کا تحت اللفظ ترجمہ تھا, اور اس کے نیچے مولانا اشرف تھانوی کا باب محاورہ ترجمہ تھا. تو میں ہمیشہ مولانا نعوذ باللہ, مطلب میری کیا اوقات, لیکن 17 سال کا بچہ جو ہے نا وہ مولانا اشرف تھانوی کو کہ وہ جو باب محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں اس کو لفظ سے جوڑتا تھا کہ اس لفظ کا مطلب تو یہ آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بین السطور بیان القرآن کے اندر مولانا اشرف تھانوی نے بہت ساری باتیں ایسی شامل کی ہیں جو سمجھانے کے لیے لوگوں کو, اور وہ ظاہر ہے سمجھانے کے لیے معنی اور مطالب ہیں قرآن کے, ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے. تو اس کو پھر میں دیکھتا بھی تھا, تو وہ ترجمے سے میرے, یعنی میں 80s کی بات کر رہا ہوں, لیٹ 80s کی, کہ میرے جیسا آدمی بھی اتنی اردو سمجھتا تھا اس وقت کی اردو جو لیٹ 1700s کی اردو تھی, جو 18ویں صدی کے آخری کی اردو تھی, وہ میرے جیسا آدمی بھی اس سے 200 سال بعد استفادہ کر رہا تھا. یہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ تھا. اس ترجمے کی وجہ سے اس کا اثر کیا پڑا,
کوئی بہت بڑی کوئی جماعت بناتا اور سوچتا کہ ہم ہر جگہ پھیل جائیں اور لوگوں سے قرآن کا تعلق قائم کریں اور درس اور تدریس کو قائم کریں اور لوگوں تبلیغ پہنچائیں، اس سے کہیں زیادہ ان ترجموں کا اثر ہوا. وہ گھر گھر وہ قرآن کا ترجمہ پہنچ گیا. لوگوں کو جو بعد تھا اور جو دوری تھی قرآن سے، وہ ان ترجموں کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے قربت میں بدل دیا. اور عام آدمی اس آیت کا سمجھنے لگا، اس آیت کا گویا کہ ایک مصداق بن گیا کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان کیا. کیا ہے کوئی جو اس میں تدبر کرے اور غور و فکر کرے؟ تو ایک شاہ ولی اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا، اور یہ کارنامہ آگے تک چلا. اور پھر تو آپ نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کے بعد وہ ترجمے کتنے، ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ عربی زبان کو چھوڑ دیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے عربی اس درجے کی سیکھنا ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن سے استفادہ کر سکے عربی زبان میں. تو اس کو اس معنی اور مطالب کے ذریعے سے اس کو ظاہر اس کی زبان میں اگر ترجمہ کر دیا جائے تو اس کے لیے اس کا وہ تعلق، وہ نسبت قرآن سے بنانا آسان ہو جاتی ہے. دوسرا کام یہ کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو یاد رکھیے گا کہ جو ہم اصل مضمون جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی ذات آج کے دن تو ہے، لیکن عمومی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے مجدد الفسانی ہوں، چاہے امام غزالی ہوں، چاہے امام ابن تیمیہ ہوں، چاہے اس کے پہلے کے حضرات ہوں، جن مجددین کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین مقبولیت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی انہوں نے سبق سیکھا، اور تمام انبیاء کی ذات سے یہ سبق سیکھا کہ جب بھی تجدید اور احیاء دین کا کام ہوگا تو اس میں سب سے پہلی اولین ترجیح وہ ایمانیات اور عقائد کو حاصل ہوگی. ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا. ہاں، اس کی کوئی جزوی پہلو ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، لیکن مین جو دعوت ہے وہ دعوت اللہ ہے، وہ ایمانیات اور عقائد کی دعوت ہے. ہاں، حضرت شعیب جزوی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کو جو تم گڑبڑ کرتے ہو چھوڑ دو، اپنے معاملات کو درست کر دو، لیکن مین دعوت کیا ہے؟ اللہ کو مانو، اس کے تابع ہے وہ چیز. حضرت لوط علیہ السلام کو ایک خاص کام سے باز رکھنے کی دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن مین دعوت کیا ہے؟ تو اسی طرح سے جو مجددین وحیین اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے اوٹوپسی کی، تجزیہ کیا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عقائد کے اندر جو فساد پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تمام مسائل جو ہیں اور تمام فتنے جو ہیں اور تمام جو اس وقت چیلنجز پیش آ رہے ہیں اس کے سب کے پیچھے یہی ہے. تو انہوں نے قرآن کو استعمال کر کے عقائد کو صحیح کرنے کی دعوت دی، عقائد کو منقح کیا، یعنی اس کی تنقیح کی، یعنی اس کو چھان بین کر صحیح عقائد کو غلط عقائد سے ممتاز کیا. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک کتاب ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مشہور کتاب ہے، اور یقین مانیں کہ جب ہمارے گھر میں سب چیزیں ہوتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب رات جاگتے تھے تو اس میں ایک رسالہ تھا جس کے اندر وہ عجیب طریقے سے جس کی اصل جو حدیث میں نہیں تھی، ایسی نمازیں بتائی جاتی تھی، صلاۃ العاشقین، صلاۃ المعکوس، صلاۃ تنویر القبور. اچھا، اب وہ دیکھیں کسی کی ہم یہاں پہ نیتوں پہ شک نہیں کرنے آئے. ان حضرات نے کچھ مجرب اعمال کو حدیث اور سنت سے، جیسے وہ حدیث یا سنت سے اس کو اخذ کیا گیا، اس کی ایسی حیثیت دے دی، اس کی کوئی اصل حدیث یا سنت میں ہمیں نہیں ملتی. تو شاہ ولی اللہ نے کام کیا کہ جب دوسرا کام ساتھ ساتھ یہ کیا کہ عقائد کی اصلاح کی اور پھر احادیث کے حلقے قائم کیے. جو یہاں پہ درس نظامی، یاد رکھیے گا کہ یہ جو درس نظامی کے معجد سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے درس نظامی شروع کیا، حضرت استاذ العلماء نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ، یہ شاہ ولی اللہ کے معاصر تھے، شاہ ولی اللہ سے کچھ عمر میں زیادہ تھے، ان سے یعنی شاہ ایکچولی عبد الرحیم کے معاصر تھے. تو انہوں نے اسی وقت وہ درس نظامی بھی کمپائل ہو رہا تھا، اور شاہ ولی اللہ یہاں پہ جو حدیث کی محنت کر رہے تھے، اس محنت کی وجہ سے آخری سال وہ مختص ہو گیا، وہ مخصوص ہو گیا سیاہ ستہ کی کتابوں کے لیے، خاص طور پہ ان 4 کتابوں کے لیے، یعنی صحیحین بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد کے لیے، اور ان کی اہمیت کو اسٹیبلش کیا شاہ ولی اللہ نے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہر ایک جو مسلمان جو عبادات میں ذوق رکھتا تھا، جو عقائد میں ذوق رکھتا تھا، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ ایک طرف تو روحانی باطنی طریقوں سے استفادہ کر سکتا تھا، کیونکہ شاہ ولی اللہ نہ تصوف کے منکر تھے، نہ باطنی اصلاح کے انکاری تھے، نہ تزکیے سے اعراض کرتے تھے، بلکہ ان تمام چیزوں کو ماننے والے تھے.
اور ان کو اس کی اصل پہ رکھنے والے تھے، لیکن ان کا ماخذ اور مرجع وہ قرآن اور حدیث کو بنانے پہ اصرار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے بجائے کہ ہم مجربات پہ اور بہت سارے ایسے تفردات پہ جائیں جو خاص طور پہ کہیں کسی علاقے کے اندر رائج ہو گئے، یا اس بات کے منکر نہیں تھے کہ نقشبندیہ کو ختم کر دیا جائے یا سہروردیہ سے استفادہ نہیں کیا جائے یا قادریہ سے اس سلسلے کو ختم کیا، کیونکہ ان کی کتابیں، شاہ ولی اللہ کی اپنی کتابیں ہیں جو تصوف پہ مستقل ایک کتاب، یعنی کہ کتاب ایک فن کی کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں، جس نے اس ڈسپلن کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر اس میں جہاں پر ایسی افراط اور تفریط پیدا ہو گئی تھی، ایسی ڈیویشنز پیدا ہو گئی تھی، وہاں پہ اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کا صحرا جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے سر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مستغنی ہو سکتے ہیں تصوف کے سلاسل سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہوں وہ تحت اور تابع ہوں سنت کے۔ جو بات ان کے والد نے کہی تھی نا کہ میں فصوص الحکم سے کر سکتا ہوں، اس کو شریعت سے موافق بھی کر کے دکھا سکتا ہوں، اس کو الائن کر کے بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ علماء اور حکماء اور بڑے مشائخ ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہیں، اور اس میں بڑا شاہ ولی اللہ کی محنت کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بعض باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے بقدر بات کرو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن شیخ ابن العربی کا وحدت الوجود کا ہی یہ کانسیپٹ تھا جو علماء جس کی بہت ساری ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اور شیخ محی الدین ابن العربی کو شیخ تصوف کا شیخ الاکبر بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو عوام میں آئی اور نفس پرست قسم کے صوفیہ کا لبادہ اوڑھنے والے جہال میں آئیں، تو انہوں نے اس تعبیر کو کہیں سے کہیں کچھ کر دیا، اور اس سے اتنے فتنے نکالے، عینیت کا فتنہ اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں، خلط ملط ہونے کا فتنہ، یعنی آپ بتا نہیں سکتے کہ خدا کہاں ختم ہو رہا ہے، مخلوق کہاں شروع ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی نکالی گئیں جس میں پھر وہ پیگنزم، یعنی بہت سارے خدا ہیں، اس کا ایک تصور قائم آتا، اور وہ جو عوام میں چیز آئی تو وہ تو اور جو خواص میں جو وہ چیز تھی تو اس درجے کو پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے وحدت الوجود کوئی تشریعی چیز نہیں ہے، کہ ایسی چیز نہیں کہ اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ وحدت الوجود کا فلسفہ بتاؤ۔ ایک عام آدمی کے لیے وہی قرآن و سنت ہے جس سے اس کی نجات آخرت میں ہو سکتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا، جس طرح سے مجدد الفسانی کا یہی کارنامہ تھا کہ انہوں نے تنقیح کی، اس کو چھانٹ دیا صحیح عقائد کو غلط عقائد سے۔ لیکن ہم انگریزی میں کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کہ throwing the baby with the bath water، کہ آپ نے ٹب میں بچے کو نہلایا اور مقصود یہ تھا کہ اس کا جو مستعمل پانی تھا اس کو پھینک دیا جائے، آپ نے اس بچے کو بھی اس کے ساتھ پھینک دیا۔ تو کچھ روایت میں یہ بھی ہوا کہ آپ نے جب جو تصوف کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، سلوک کے نام پہ جو بدعات اور شرکیہ عقائد آ گئے تھے، آپ کو چاہیے تو اس کو پھینکتے، اس سے خلاصی کرتے، آپ نے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی پھینک دیا جو ٹب میں تھا۔ یعنی آپ نے تصوف کے اور تزکیے کے اور احسان کے اور سلوک کے جو اتنے سال تک ریسرچ ہوئی تھی اور وہ شریعت کے تابع بھی تھی، اس میں شریعت سے موافقت بھی تھی، اس سے بھی آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہاں پر شاہ ولی اللہ کا اور مجدد الفسانی کا ایک بہت بڑا کمال یہ تھا کہ ان دونوں میں بیلنس رکھ کے انہوں نے اس سے بھی استفادے کی صورتیں رکھی، لیکن اصل مقام قرآن و حدیث کو دیا۔ ساتھ ساتھ ان کا بہت بڑا کارنامہ شاہ ولی اللہ کا یہ تھا کہ اس میں جیسے بتایا کہ حدیث کی کتابوں کو بر صغیر میں عائد کیا، جیسے اس سے پہلے کارنامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا تھا، لیکن پھر وہ محنت ڈائلیوٹ ہو گئی تھی۔ جب شاہ ولی اللہ نے اپنا یہاں پہ حجاز سے آنے کے بعد درس حدیث کا حلقہ قائم کیا تو لوگوں کا اتنا رجوع عام ہوا کہ جو مدرسہ رحیمیہ ان کے والد کا مدرسہ تھا وہ بہت چھوٹا پڑھنے لگا۔ تو یہ شاہ محمد تھا بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں میں سے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود کہ اس نے پوری ایک بڑی حویلی دہلی کے وسط میں شاہ ولی اللہ کو دی، اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کا اتنا رجوع ہوا، لوگوں کا اتنا عام فائدہ ہوا کہ پوری دہلی سے اور دہلی سے پھر آگے جا کر تمام انڈیا پر وہ برکات اور وہ تمام تعلیمات کے اثرات مرتب ہوئے۔ تیسرا کارنامہ شاہ ولی اللہ کا ایک بہت زبردست کارنامہ تھا، ایک شاہ ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے خلافت کا۔ ایک تو انہوں نے ازالۃ الخفا لکھ کے جو خلفائے ثلاثہ تھے ان کے خلاف جتنی بھی روایات کی جاتی تھیں اور ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا ان کا زبردست دفاع کیا، اور بہت لاجیکل وے میں اور بہت تاریخی روایات کے ساتھ جو الزام لگتے تھے، جو بخاری کی روایت کے تحت بھی اور اہل تشیع حضرات کی روایت کے تحت بھی جو الزام لگتے تھے حضرت ابو بکر پہ، حضرت عمر پہ، حضرت
عثمان پہ ان کا بہترین دفاع کیا. دوسرا ایک خلافت کا عجیب کانسیپٹ پیش کیا. انہوں نے کہا یہ خلافت کا جو محدود کانسیپٹ ہے یہ مسلمانوں کا کبھی بھی شعار نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان اپنی جگہ خلیفہ ہے، اپنے اپنے ڈومین میں خلیفہ ہے. جو شخص حکمران ہے اس جگہ کا، وہ امر بالمعروف کرنے میں، ایک نظام عدل قائم کرنے میں، ایک ایسا شہر بنانے میں جہاں وہاں کے تمام سٹیزنز ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اس میں اللہ کا خلیفہ ہے. یہاں تک کہ کوئی امام ہے کسی مسجد کا، وہ اس علاقے کا اس معنی میں کہ قرآن سنت پہنچا جائے، وہ اس معنی میں وہاں کا خلیفہ ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا ڈومین کیا ہے جس کے آپ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیہ، تو اس کو اس کانسیپٹ تک لے گئے کہ جو اس کا ڈومین ہے، ڈومین آف انفلوئنس، سرکل آف انفلوئنس، وہاں پہ ہر مسلمان مکلف بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، اپنی استعداد تک اور اپنی استطاعت تک. اور ساتھ وہ کہتے تھے کہ ایک جانور جیسے ایک بلی ہے، ایک بکری ہے، جس کا رات دن کوئی کام ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی تابع تو ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے، اپنے تحت سے اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے، اللہ کا شکر بھی کر رہی ہے، جسے کہا جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تمام پرندوں کی تسبیح ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن اس کے آگے مکلف نہیں کہ اس میں استعداد نہیں ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا ملکہ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور کا وجدان دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز دی، اور تو ہم سے ہر ایک شخص ایک بڑی استعداد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن سکے، اپنے اپنے ڈومین میں خلیفہ بن سکے. اب یہ سوچیں کہ یہ کانسیپٹ کتنا، یعنی اگر اس کانسیپٹ کو میں یہاں سے اس مجلس سے اٹھ کے چلا جاؤں اور میں صرف زندگی پہ اس معنی میں غور کرنے لگوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانوں کا انلمیٹڈ ایکسیس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کر کے کہ میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ان کے خلیفہ کے طور پہ کیسے پورا کر سکتا ہوں، تو میرا جو ذہن ہے، میرے جو فیصلے ہیں، میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدل جائے گا، اور چند لوگوں کا بدلنے سے اور لوگوں کو بدلے گا. اور یہی وہ تحریک تھی جو شاہ ولی اللہ کی وجہ سے پوری بر صغیر میں اور پھر بر صغیر سے بیونڈ گئی. اور اس میں جو شاہ ولی اللہ کا ایک اور کمال تھا جس کا مظہر شاہ ولی اللہ خود بنے، وہ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ نے اس پہ بس نہیں کی. ایک شاہ ولی اللہ کے میں اپنی پرسنل ایک بچپن کی انسپریشن آپ کو بتاتا ہوں، اسی نقطے کو سامنے رکھ کے، خلیفہ والے نقطے کو سامنے رکھ کے آپ ایک بات بتاتا ہوں پھر دوسری بات بتاتا ہوں. شاہ ولی اللہ نے اس پہ بس نہیں کہ وہ قرآن کی دعوت دیں اور اس سے عقائد کی درستگی کریں. اس بات پہ بھی اکتفا نہیں کیا کہ حدیث کے حلقے قائم کریں اور سیاہ ستہ کی کتابوں کو وہ دوبارہ درس نظامی میں اور یہاں کے مدارس میں متعارف کرائیں اور اس کے حلقے لگائے جائیں اور اس سے خواص کا خاص طور پہ اور عوام کا ایک تعلق بنایا جائے. شاہ ولی اللہ نے خلفاء ثلاثہ کی دفاع پہ اور خلافت کا ایک نیا کانسیپٹ دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس وقت کے دہلی کے حالات کو دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ مرٹھا، سکھ اور جاٹ کیسے زور پکڑ رہے ہیں اور کس طرح سے مرٹھوں نے فساد مچایا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کا 1/4 ٹیکس مرٹھوں کا تھا جو لگاتے تھے مسلمانوں پہ، اور نہ مسلمانوں کا مال محفوظ تھا نہ ان کی عزت محفوظ تھی، اور انہوں نے ایک ایسا زبردست فتنہ مچایا ہوا تھا. تو شاہ ولی اللہ نے باقاعدہ لابینگ کی، باقاعدہ خطوط لکھے نجیب الدولہ کو اور دوسرے حضرات کو، یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی کو، اور ان 3 لوگوں کی ایک فوج بنانے کی ترغیب دی اور ان کو اس چیز پہ ابھارا کہ کیسے یہ اللہ کی طرف سے صرف وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس فساد کو، مرٹھا کے فساد کو ختم کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا عام مسلمان جس تکلیف اور جس مشکلات سے گزر رہا ہے اس کا دفاع کر سکتے ہیں. عجیب بات آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے. 300 سال بعد اس وقت جتنا بھی وزیر اعظم بھارت مودی اور ان کی RSS اور ان کی جتنی بھی جو سورس ہے، وہی علاقہ ہے ہندو فنڈامنٹلزم کا جو اس زمانے میں بھی ہندو ریوائولزم اور فنڈامنٹلزم کا ذریعہ بنا تھا. یہ مرٹھا تھے، یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو دیکھ رہے ہیں، یہ مہاراشٹرا کے علاقے کے لوگ ہیں زیادہ تر، اور مراٹھا بھی مہاراشٹرا کے علاقے کے لوگ تھے، شیوا جی تھا اور دوسرے لوگ تھے جن کے بارے میں یہ سب بات. تو کس طرح سے پانی پت کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی، نجیب الدولہ وغیرہ نے مرٹھاؤں کا قلع کما کیا اور ان کی کمر ایسے توڑی کہ وہ اس کے بعد نہیں اٹھ سکے. اب تو اپنا وہ بنا کے 20% مسلمانوں پہ اور دوسرے مائنورٹیز پہ ظلم کر کے اب تو وہ ظاہر ہے اٹھ رہے ہیں، اور ظاہر ان کا انجام بھی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے کہ جس طرح سے مظالم کریں. لیکن اس مظالم کی جو پریسیڈنس ملتی ہے وہ مرٹھا کے زمانے میں ملتی، اور اس کو پھر شاہ ولی اللہ کی لابینگ پہ، ان کے خطوط پہ، ان کے ابھارنے پہ اور ان کو دین کا عین تقاضا بنا کے اس کو جہاد کی شکل دینے پہ، احمد شاہ ابدالی کو اور دوسرے حضرات کو دعوت دینے پہ اور مرٹھوں کو قلع کما کرنے کا بھی سر
کبھی صحرا جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے سر. اب عجیب بات ہے کہ اس میں دیکھیے گا کہ جس سے مجھے بچپن سے انسپریشن ہوتی تھی کہ جو میں شاہ ولی اللہ کا مطالعہ تو اب آپ کی حضرات کی برکت سے میں نے ابھی بہت تفصیل سے کیا، لیکن شاہ ولی اللہ کا مقالہ جو میں نے پاکستان اسٹڈیز کے اپنے 9th کے ایگزام کے لیے جس کا میں نے رٹا لگایا تھا، اس میں ایک چیز مجھے عجیب لگی، اور پھر میں اولرز میں بھی کہیں دیکھا، پھر اور چیزوں میں دیکھا. وہ عجیب چیز یہ تھی، اور یہ چیز میرے لیے بڑی پریشان کن تھی. دیکھیں ابھی یہ ایک سری لنکا کا واقعہ ہوا، آپ میں سے کتنے حضرات ایسے تھے جس نے اپنے دل پہ اس کا اثر محسوس نہیں کیا ہو، اور کسی حد تک کہ اس کے معمولات میں اس کا اثر مرتب نہ ہوا؟ ہم ہر ایک کوئی ہل گیا اس واقعے سے. اس طرح سے ناموس رسالت کا کوئی واقعہ ہوا، فرانس میں ہوا، کچھ ہوا، اس واقعے کا بھی اثر ہمارے دلوں پہ اس کا اثر کئی دنوں تک رہا، اور ہم سوچتے رہے کہ کیا کریں، اپنی مجبوری کا، اپنی عجز کا، اپنی محدود وسائل کا جو ہمیں ایک ادراک ہوا، اس کی وجہ سے ہم ایک اثر میں رہے. جب ہم ایسی خبریں پڑھ لیتے ہیں، واٹس ایپ میں رات میں کوئی ایسا میسج دیکھ لیتے ہیں، ہماری نیند بھی اڑ جاتی ہے. میں ایک سوال یہ کرتا تھا اس وقت سے کہ یہ کیا بات تھی کہ شاہ ولی اللہ کی جو محنت کا مرکز تھا وہ دہلی تھا، اور اسی زمانے میں دہلی جو تھا وہ بہت بہت بڑے بڑے فتنوں کے، فسادات کے، عجیب طرح کے جنگوں کا اور لوٹ مار کا مرکز بھی دہلی تھا. کیا مراٹھا گردی، گنڈا گردی کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں، مراٹھا گردی، کیا جاٹ گردی، کیا سکھ گردی، کیا نادر شاہ گردی، یعنی ان کے نہ مال محفوظ تھے، اور بلکہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ شاہ ولی اللہ کو وہاں سے ہجرت بھی کرنی پڑی اور دوسری جگہ جانا پڑا. لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجال ہے کہ کسی بھی ان کی تحریر کے اندر کوئی عکس نظر آئے، کوئی رنگ نظر آئے جس سے وہاں کے حالات کا کوئی اندازہ ہوتا ہو. یعنی ہم یہ کہتے ہیں اس وقت، میں چونکہ ایسے لیسنز پڑھاتا ہوں لیڈرشپ وغیرہ کے اندر، کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ بیڈ نیوز سے افیکٹ نہیں لیتا، اور وہ اپنے لوگوں کو افیکٹ بھی نہیں ہونے دیتا، بلکہ جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کرتا رہتا ہے. تو اس میں جو بالکل ہی پیراگون آف ایکسلنس جسے آپ کہیں، ایک ماڈل ٹو بی ایمولیٹڈ جسے آپ کہیں، جو بالکل ہی ایک آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہوا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن قلم کے زور میں ذرا کمی نہیں آ رہی. جو کام ایک مجھے سمجھ جو آئی بات، جو مجھے ایک دفعہ ایک وقت میں تھوڑا سا اس کا شعور ایک ادراکی طور پہ بھی ہوا تھا کہ مجھے اس سے یہ کچھ اللہ کے کام ہے، کچھ میرے کام ہے، کچھ اللہ کے فیصلے ہیں، کچھ میرے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں روتا رہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، میرا کیا گناہ تھا، مجھے اس سے نہیں دیکھنا. مجھے اپنے بڑوں سے یہ مینڈیٹ مل گیا، میرے کرنے کے کام یہ ہے. تو اس رستے پہ میں اپنی پوری استعداد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اللہ کی پوری مدد میرے ساتھ ہے، اس رستے پہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے، علماء حق سے پوچھ پہ پوری دوڑ لگا دوں، پوری صحیح کا حق ادا کر دوں، اور اس سے بالکل متاثر نہ ہو کہ نتیجے کیا آ رہے ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا مظہر شاہ ولی اللہ کی ذات تھی. اور اسی وقت ہم جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نیوز سن رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، عجیب طرح کے اللہ تعالیٰ سے گمان میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، عجیب گمان اللہ کی ذات سے کر رہے ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ کی ذات سے اگر ہمیں ایک سبق سیکھنا اور ایک اور سبق اسی سے ملتا جلتا آگے آئے گا کہ وہ سیاسی، ایسا نہیں کہ سیاسی اس سے جانتے نہیں کیا، ورنہ وہ خط کیسے لکھتے، وہ بھارتے کیسے احمد شاہ ابدالی کو، نجیب الدولہ وغیرہ کو. تو یہ کام انہوں نے کیا. اس نے دیکھیں ان کو پتا تھا کہ مجھے اس میں وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے یا تو درس قرآن دینا ہے، یا تو رجال کار تیار کرنے. اور آخری کام جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ آخری کام یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے جو مدرسہ بنایا، ان کا اپنے دروس اور اپنی تحریر تو اس میں ہوتی تھی جو کوئی ان کے علاوہ لکھ نہیں سکتا تھا. وہ ایسے حجت اللہ البالغہ ان کے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ تو ان عوارف اور مضامین میں جا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ہر فن کا ایک اسپیشلائزڈ شخص تیار کیا تھا جس کو اس سے مناسبت تھی، کہ جو لوگ اس کے طالب آتے تھے ان کے پاس وہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتے تھے. تو رجال کار تیار کیے ساتھ ساتھ. اور آخری جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، پھر ہم اس چیز پہ واپس آئیں گے، جو ایک خاص ایک شاہ ولی اللہ کی خاصیت تھی جس کی بنا پر ایک چھوٹے سے عرصے میں 60 سال کی عمر پائی انہوں نے، اور ایسے دہلی کو پایا، ایسے زمانے کو پایا جب اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ان کے والد کے زمانے میں تو ان کے والد نے تو شانہ بشانہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی جہاد کیا. تو وہ تو پیک کا مسلمانوں کا زمانہ تھا، 50 سال کی حکومت تھی، اور پورا جناب غزنی سے لے کے چٹاگانگ تک یعنی برما تک میانمار جو ہے، اور نیچے دکن سے آگے مسلمانوں کی حکومت تھی، اس سے زیادہ مضبوط. تو انہوں نے تو وہ دور دیکھا، پھر ایک دم ٹرن آف فیٹ ہوا. اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے کیا دور دیکھا. ان کے والد نے تو
یعنی جو فتاوی ہندیہ ہے، فتاوی عالمگیری، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، اس کے 21 آتھرز میں سے ان کے والد بھی تھے. اور شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے زمانہ بالکل مختلف پایا، اس کے باوجود وہ اپنے اکابرین کی محنت سے نہیں ہٹے، وہ کام کرتے رہے اس دور میں. جیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب وہ حجاز میں مقیم تھے تو وہاں ان کا خواب آیا، اور خواب میں انہوں نے حسنین کو دیکھا، حسنین رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھا، اور دونوں آئے اور حضرت حسن نے ایک قلم شاہ ولی اللہ کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا اس کی نوک میں کچھ خرابی آ گئی، اس کی نوک کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر حضرت حسین کو دیا شاہ ولی اللہ کو دینے سے پہلے کہ وہ اس کی نوک کو انہوں نے تراشا یا ٹھیک کیا، اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کو وہ قلم دیا گیا. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا اصلاحی، تجدیدی، احیائی کام کریں گے جس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم کی طرح ان کی قلم ہوگی، جو کچھ وہ لکھیں گے اس کا اعتبار، اس کی صحت ویسی ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قلم سے کی تھی یا ان کے ارشادات کی تھی، اور وہ رائج ہوگا. تو اچھا، آخری کام جو مینشن کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو رہا ہے، پھر میں بات ختم کروں گا اپنی. شاہ ولی اللہ نے ایک عجیب کام کیا، اور یاد رکھیے گا یہ کام بھی اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. شاہ ولی اللہ نے جو حجت اللہ البالغہ لکھی، اس کے اندر عام طور پہ علماء کا کہیں کہیں تو قرآن میں، حدیث میں ہمیں اس طرف کے ہر حکم کا، ہر اسلامی عبادت کا یا ہر اسلامی تعلیم کے پیچھے حکمت، پیچھے کیا کار فرما ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ملتا. کہ کسی جگہ ایک جگہ امام غزالی نے بھی اس پہ قلم اٹھایا، امام عز الدین نے بھی اٹھایا، شیخ الاسلام عز الدین نے بھی اٹھایا، اور لوگوں نے، امام تیمیہ نے اس پہ بات کی. لیکن اس طرح کی کوئی مدون کتاب کہ ایک ہی وقت میں پورا ایک زبردست ایک انٹیگریٹڈ ویو پورے دین کا پیش کیا جائے، جس میں ہر چیز دوسرے سے مربوط ہو، جس میں ہر چیز دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، عبادات یعنی عقائد، عبادات، اخلاقیات، پھر اس کے اوپر معاملات، اس کے اوپر معاشرت اور علم تمدن اور عمرانیات یعنی سوشل سائنسز کہ سوشل سسٹم کیا ہے اسلام کا، شہر کا نظام اس میں کیا ہے، سیاست کا نظام کیا ہے، وہ ساری چیزیں، اور اس کے اندر نیچے جو ہے احسان اور تزکیے اور سلوک اور تصوف کی روح وہ بھی کنیکٹڈ ہو. تو ایسا ہمیں کوئی ایسا والیوم نہیں ملتا. یہ شاہ ولی اللہ کی اپنی ایک بہت بڑی خدمت تھی جو انہوں نے کی، اور یہ خدمت اس وقت کی جبکہ عام طور پہ مباحث، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ویسٹ میں، یورپ میں انلائٹنمنٹ کا پیریڈ، ماڈرنٹی کا دور داخل ہو رہا تھا، اور عقلیات پہ توجہ بڑھتی جا رہی تھی. تو اب جو عقل والے ہیں اور جو وہ ہیں آئیں اور وہ ان تمام چیزوں کو پڑھیں اور ان عقلیات کو سمجھیں. اور اس کا جو پورا انہوں نے نظم بنایا، اور پورا مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے کیا کہ جو توحید سے اور رسالت سے اور آخرت کے عقائد پہ یقینی رکھتے تھے، جو روم کی سلطنت تھی یا جو فارس کی سلطنت تھی، ان کا پھر زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کھانوں میں اور نفاست لائی جائے، لباس میں اور نفاست لائی جائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اور اہتمام کیا جائے. اور ایک خاص طبقے کے لیے تھا جو رول کر رہا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسز کو، محصولات کو عوام پہ زیادہ بڑھایا جائے، عوام کو بالکل انعام کر دیا جائے کہ وہ جانوروں کی طرح جتے رہیں، اور وہ کر دیا جائے. تو انہوں نے اس کا کنٹراسٹ کیا کہ اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت کیسے اس سے مختلف ہوتی ہے. تو شاہ ولی اللہ کا یہ نماز کے اسرار رموز بتائے، روزے کے اسرار رموز بتائے، کیوں روزہ 30 دن رکھا گیا، کیوں روزہ صبح سے شام تک رکھا گیا. ابھی میں اٹھتے میں آ رہا تھا گھر سے، تو میری اہلیہ ایسی چیزیں پڑھتی رہتی ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ CNN کی ایک رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہفتے کے اندر 2 روزے رکھے تو اس کی صحت بہت بہتر ہوگی. وہ ہماریاں جو ہے پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ تو سنت ہے. اب یہ اپنی رپورٹ لے کر آ رہے ہیں کہیں سے. تو شاہ ولی اللہ نے اس طرح سے تطبیق کی، لیکن تطبیق میں اور حکمت میں اس درجے تک نہیں گئے کہ جس طرح بات کے متاخرین کچھ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی نماز کا مقصد تو ایکسرسائز تھا، اور جماعت سے نماز کا مقصد ایک پریڈ تھا جس کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ الائن ہو جائیں اور ان کو اندر ایک تنظیم آ جائے. اور حج کا مقصد تو یہ تھا کہ سارے لوگ مل کے فکر کریں اور امت کے. اس حد تک بھی نہیں گئے. وہ جانتے تھے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اصل مقصد ہے، لیکن اس کے اور کچھ حکمتیں ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اب یہ میں الطاف بھائی کے آگے آنے کا مطلب یہ کہ میں اب حد تجاوز سے پار کر، لیکن اتنی بڑی ساری باتیں، کچھ ہم آگے بھی اس کی تکمیل کر سکتے ہیں. جس بات پہ میں آج کا سیشن ختم کرنا چاہتا ہوں
وہ بات ایک ایسی بات ہے کہ شاہ ولی اللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ ایک چھڑی لے کے نعرہ تکبیر نکالتے ہوئے اتنے لوگوں کی مخالفت کے باوجود جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا. امت اس کے ان کے احسانات نہیں چکا سکتی قیامت تک. شاہ ولی اللہ نے ایک کام جو کیا بہت سارے کاموں میں کہ ایسی اولاد اور ایسے اپنے شاگرد چھوڑے, ایسی تصانیف چھوڑی جس کی بنیاد پر آگے آنے والے بھی اس سے وہ روشنی حاصل کر سکتے تھے. اس سب کے پیچھے جو ایک طاقت محرک تھی, ایک جو جذبہ یا ایک مائنڈ سیٹ جو تھا, اس کی عکاسی کرنے کے لیے وہ جملہ میں مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ کو من و ان پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور شاید میں ایک دفعہ سے زیادہ سنانا چاہوں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو اگر مجھے اس کا استحضار ہو جائے تو میری خدمت, میری ابدیت, میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی تکمیل میں بہت زیادہ معاون. میرا کہ مطلب میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. یہ جملہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی حال میں اکیلا تنہا خیال کرے. عجیب بات ہے جی, ہم ہر ایک کو اپنا, ہم اس وقت یہ جو ناجائز جس کو کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ, ہم سب اپنے آپ کو تنہا خیال کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کرے کیا وہ, اس پر یہ اعتقاد, یہ یقین حتمی طور پر واجب ہے کہ ہر حالت میں ایک لامحدود قوت کو انتہائی رحم و کرم کے ساتھ اپنے قریب یقین کے ساتھ محسوس کرے کہ یہ قوت اس کے ظاہر و باطن اول و آخر کو محیط ہے, بغیر کسی دغدغے کے اس بات یعنی کسی ہیزیٹیشن کے, بغیر کسی وسوسے کے, بغیر کسی شک کے اس واقعے پر بھروسہ کرے کہ اس کی ایمانی صفت کی وجہ سے یہی لامحدود طاقت, اللہ کے تمام خزانے, اللہ کے تمام طاقت ہر لمحہ ہر حال اس کی طرف سے مدافعت پہ آمادہ ہے. جب مومن مخلوقات کی ربوبیت پر قدم جماتا ہے تو اس کو باور کرنا چاہیے, اور قطعاً بغیر کسی شک و شبے کے باور کرنا چاہیے کہ غیبی قوتیں یعنی ملائکۃ اللہ اس پر نازل ہو رہے ہیں, اور دنیا اور آخرت میں اس کی امداد اور اعانت ان کا فرض ہے. گویا کہ جو جتنے بزرگ ہیں اس یقین کے ساتھ چلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو اللہ کی مائیت کا, اس کے خزانوں کے, اس کی طاقت کے ایکسس کا یقین ہوتا ہے. ایون شاہ ولی اللہ کی وصال کے, ان کے اس دنیا سے جانے کے وقت جو ان کے ارد گرد حضرات تھے وہ یہ کہتے تھے ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کے ملائکہ اس وقت نازل ہو رہے ہیں, اور وہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں جو قرآن کی آیت میں وعدہ ہے. اس میں حیرت کی کیا بات ہے, قرآن کی آیت میں وعدہ ہے کہ نہیں ہے, تنزل علیہم الملائکہ, ان پہ اللہ تعالیٰ ملائکہ نازل کرتے. تو شاہ ولی اللہ پہ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ تو لیکن ہم بھی اس یقین کے ساتھ اس چیز کو کر سکتے ہیں. جب یہ یقین ہمارے ساتھ ہوگا تو آپ سوچیں ہم اس سے, یہاں پہ مقصد شاہ ولی اللہ کے قصے کہانی سنانا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اگر وہ 100x تھے تو ہم کیسے 10x ہو سکتے ہیں. تو اس پر یہ چیز مجھے اس لیکچر کے خاتمے کے طور پہ بہت مناسب معلوم ہوئی کہ اگر ایک سبق ہے جو اس محاضرے سے اس درس سے ہم لے کے جا رہے ہیں, اس مذاکرے سے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر سناؤں گا آپ کو اور پھر مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ اس پر یہ اعتقاد حتمی طور پر واجب ہے کہ ہر حالت میں ایک لامحدود قوت کو انتہائی رحم و کرم کے ساتھ اپنے قریب اور یقین کے ساتھ اپنے ساتھ محسوس کرے, اور یہ قوت اس کے ظاہر و باطن اول و آخر کو محیط ہے, بغیر کسی وسوسے کے اس واقعے پہ بھروسہ کرے کہ اس ایمانی صفت کی وجہ سے جو اس کے دل میں اللہ نے ایمان دیا ہے وہی کافی ہے, گناہ ونا کو بیچ میں نہ لائیں. اس ایمانی صفت کی وجہ سے یہی لامحدود طاقت ہر لمحے اور ہر حالت میں اس کی مدافعت پہ آمادہ اور تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس یقین کی توفیق دے, اور اکابرین کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی, قبولیت دی تھی, اس کا عشر اسیر حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے, جس کی بنا پر ہم واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے تحت بھیجے گئے اس پہ ہمیں کھڑا کرے, اور دنیا میں جتنے فتنے ہیں فساد ہیں ان کو ختم کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج پہ اس معاشرے کو چھوڑ کر گئے تھے اسی پہ اس کو بحال کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس سے میں نے کوٹ پڑھا ہے حجت اللہ البالغہ, حجت اللہ البالغہ بہت مشہور کتاب. آپ شاہ ولی اللہ کا نام لکھیں گے, حجت لکھیں گے, وہ آ جائے گی نیٹ پہ. وہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے, اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے, اور ابھی تو اس کے اگر ایک سیشن تو خالی ہم اس کے اثر اور اس پہ کر سکتے ہیں.
بلکہ بڑا میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے نیٹ پہ ڈالا نہیں ڈالا، لیکن ہمارے زاہد الراشدی صاحب اس کا سبکن جو ہے نا وہ درس بھی دے رہے ہیں، اور بہت درجے کے عالم ہیں، اور ان سے ہم سمجھیں گے تو بہت زبردست ہوگا. جی مناظر حسن گیلانی صاحب کی کون سی کتاب ہے؟ تذکرہ شاہ ولی اللہ. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اسی موضوع کی انشاءاللہ تعالی نشست نمبر 3 یعنی احیاء دین کی عظیم الشان تحریکیں دور جدید کے تناظر میں، اس کی نشست نمبر 3 انشاءاللہ اگلے ماہ منعقد ہوگی، اور ہمارے مدرس ڈاکٹر ذیشان صاحب ہی ہوں گے. اور جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو منعقد ہوتا ہے، گویا کہ ہمارا نیکسٹ جو پروگرام جو ہوگا وہ 9 جنوری 2022 کو ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہی وقت 11:30 بجے. تو دعا سے پہلے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے کی دعا سے پہلے کچھ دعاؤں کے لیے حضرات نے کہا ہوا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی صحت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. جن جن لوگوں نے اپنی صحت کی دعا کے لیے کہا ہے ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. علاوہ ازیں بہت سارے حضرات جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمارے ایک بہت قریبی ساتھی تھے یوسف بھائی یہاں گزشتہ کئی سال سے درس قرآن و حدیث کی پروموشن کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے. آپ تمام حضرات ان کو یہاں دیکھتے بھی ہوں گے، تو بڑی خدمت کرتے تھے یہاں سامعین جتنے بھی آتے تھے. تو ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے. میرے بڑے بھائی جعفر موتی صاحب، ان کا بھی انتقال ہو بھی ریگولر یہاں کے سامعین میں سے تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہمارے حجیب موتی صاحب، حنیف بھائی مدینہ مسجد منصور جو متولی تھے، بہت خدمات سر انجام دی ہیں انہوں نے. تو جتنے بھی حضرات ہیں، میرے بھتیجے احمد مودی، ان کا انتقال ہوا ہے. اور ہمارے درمیان ہم جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو قریبی حضرات جن کا انتقال ہوا ہے، ان سب مرحومین کے لیے ہمیں ابھی دعا کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب دعا کر پائیں گے. اور جتنے بھی ہیں جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور جتنے بھی ہمارے مشاہیر ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. اور یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے کہ جتنا بھی یہاں القرآن کورسز اور اس کے مراکز میں جتنی بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا کروں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ غفور رحیم، یا اللہ ارحم الراحمین، اپنے فضل و اپنے کرم سے اللہ دین دنیا کی تمام بھلائیاں، عفو، عافیت، مکمل کامیابی، فوز، فلاح اور نجات عطا فرما دے. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، یا اللہ قرآن کی تعلیمات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جن حضرات کا، جن مبارک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یا اللہ ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اور ہمیں بھی قبولیت، یا اللہ ان سے نسبت عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ آج بھی تمام وہی حالات درپیش ہیں اللہ، بلکہ بعض فتنے تو ایسے ہیں جو بالکل نایاب تھے تاریخ کے اندر، وہ پہلی دفعہ رونما ہو رہے ہیں. اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ محض یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ اور اپنی توفیق سے یا اللہ آپ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یا اللہ ان سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں یا اللہ ان کی اعانت فرمائیے. یا اللہ ان کی ایمان کو محفوظ رکھیے. یا اللہ عفو و عافیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ جو کفار ہیں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے رحم اور کرم سے یا اللہ اس ملک پر اپنا خصوصی رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ یا اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اور دین و دنیا کی تمام عافیتیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے.
یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ، ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ذکر آیا یا اللہ، اور یا اللہ جعفر صاحب کا ذکر آیا یا اللہ، یوسف صاحب کا ذکر آیا، دیگر حضرات کا ذکر آیا یا اللہ، جو بھی یا اللہ دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابرین ہیں اللہ، آپ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے یا اللہ، ان کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے یا اللہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنے ہم یہاں موجود ہیں اللہ، جتنی سانسیں اور جتنی گھڑیاں ہماری زندگی کے باقی ہیں اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کا کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، دین کی محنت میں زوردار اپنے طور پہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اوقات سے اللہ، ہر چیز سے لگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، جس مقصد کے لیے اللہ اس دنیا میں آپ نے ہمیں بھیجا، رزق کا وعدہ آپ نے کیا اللہ، ہم سارے کے سارے رزق کی محنت میں لگ گئے یا اللہ، آپ یا اللہ اسی طرح سے ہمیں وہ مزہ چکھائیے کس طرح سے آپ اپنے اولیاء کو اور آپ اپنے مقرب بندوں کو یا اللہ کس طرح سے ان کی رزق کی طرف سے کفالت فرماتے ہیں یا اللہ، اس سے رزق کی طرف سے مستغنی کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں معمور کرتے ہیں یا اللہ، ہماری زندگیاں بھی یا اللہ دین کی خدمت میں لگ جائیں یا اللہ، ہم اپنے اپنے طریقے میں یا اللہ، جیسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم خلیفہ ہیں، تو ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اس دنیا میں اپنی بقیہ ماندہ چند گنی ہوئی سانسوں اور گھڑیوں کے اندر کس طرح سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طرح سے اعلیٰ کلمت اللہ کا کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ پورے دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اس پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، جتنی ہمارے خرابیاں ہیں یا اللہ، جتنے ہمارے گناہ ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو یا اللہ نیکیوں میں بدل دیں یا اللہ، ہماری جو برائیاں ہیں یا اللہ چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں یا اللہ، ظاہری ہوں باطنی ہوں یا اللہ، ان کو آپ یا اللہ اجر والے اعمال میں بدل دیں یا اللہ، ان کو نیکیوں میں بدل دیں یا اللہ، اور یا اللہ اپنی طرف سے یا اللہ تمام جو منازل آنے والی ہیں یا اللہ، بڑھاپے کی ہوئی یا اللہ، بیماری کی ہوئی یا اللہ، موت کی ہوئی یا اللہ، قبر کی ہوئی یا اللہ، پل صراط کی ہوئی یا اللہ، میزان کی ہوئی، تمام منازل جتنی آنے والی ہیں، قبر کی ہوئی یا اللہ، تمام میں یا اللہ آپ ہماری اعانت فرما دیجیے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، اور یا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیے یا اللہ اپنا بہت زبردست کرم اور فضل ہم پہ فرما دیجیے یا اللہ، اور گھڑی گھڑی ہمیں اپنی ملاقات کو سوچنے کی، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، تمام مسلمانوں کو اپنا خاص فضل فرمائیے یا اللہ، اپنی خاص مدد فرمائیے اس نازک دور کے اندر یا اللہ، ہماری خصوصی حفاظت فرمائیے، حفاظت کرنے والے، رحم کرنے والے، رزق دینے والے، اور یا اللہ ہر طرح سے حفاظت کرنے والے صرف اور صرف آپ کی ذات ہے یا اللہ، شفا دینے والی صرف اور صرف آپ کی ذات ہے یا اللہ، ہمیں عفو عافیت، شفا اور حفاظت پورا اس کی ضمانت عطا فرما دیجیے یا اللہ، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com